الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک ہمیں اپنی فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ احسان ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت پروردگار ہے، شب مغفرت و بخشش ہے، مہینہ بھی رحمتوں کا، برکتوں کا، بخشش کا، اور آج کی شب خصوصاً خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے، لہذا ہمیں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں تاکہ ہماری زندگی و آخرت سنور سکے۔ درود بھیجیں خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے نبی اللہ داؤد،
ہم نے آپ کو اپنی زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تجھے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیا کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوائے نفس کی کبھی پیروی نہ کرنا، کیوں؟ خدا خود بیان فرما رہا ہے فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجھے اللہ کے راہ سے گمراہ کر دے۔ یہی دین ہے۔ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، انسان الہی نمائندہ ہے زمین میں۔ ہر انسان، جس طرح حضرت آدم اللہ کے خلیفہ تھے زمین میں، اس طرح ہر آدمی اللہ کا خلیفہ ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ ہر شخص کو چاہیے اپنے معاملات میں اپنوں سے، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جب بھی کبھی کوئی معاملہ پیش آئے تو حق کا معاملہ کرے۔ دھوکہ، فراڈ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام چیٹنگ نہیں سکھاتا، اسلام کسی کی دل آزاری نہیں سکھاتا، چاہے مسلمان نہ ہو۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے بس اس کو آئیں اور اڑا دیں۔ نہ، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب لوگ تھے، عیسائی بھی تھے، آپ نے کبھی کسی کو نہیں نکالا۔ جب یہودیوں نے وہ معاہدے جو حضور اکرم سے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی تو مجبور ہو گئے نکلنے پر، آپ نے کبھی کسی کو نہیں نکالا۔ حتیٰ کہ اسلام کی وسعت کا ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ عیسائیوں کا وفد، توجہ ہے آپ لوگوں کی، عیسائیوں کا وفد مسجد النبی میں، جو لوگ حجاج تشریف فرما ہیں، عمرے پہ گئے، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ آج تک نہیں جا سکے خدا ان کو اپنے گھر کی، اپنے نبی کے روزے کی زیارت کروائے۔ تو آپ جب جاتے ہیں مسجد النبی میں تو وہاں ستون ہے، بتایا جاتا ہے یہ حراس کا ستون تھا، یہ ستون توبہ ہے، یہاں ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہاں حضور کے محافظ کھڑا ہوتے تھے، یہاں پہ ملاقاتیں عمل میں آتی تھیں۔ تو جتنے بھی وفد تھے، چاہے وہ کافر تھے، کسی مذہب سے منسلک تھے، وہ حضور سے مسجد کے اندر آ کر ملاقات کرتے تھے، اور حضور اکرم ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ اسلام کا مزاج پہچانے، ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ایسے کئی نمونے ہیں میرے سامنے کہ دیوبندی حضرات اور بریلویوں کا ایک مسجد پہ تنازع ہو گیا۔ اور یہ بتاتا جاؤں، ایک مولانا صاحب جو اپنے زمانے کے بڑے کبیر علماء میں سے ہیں، ان کی مسجد میں وہ دیوبندی ہیں، اور جماعت اسلامی کا ایک شخص نماز پڑھنے گیا، اس کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا مسجد نجس ہو گئی ہے، اس کو پاک کرو، پاک کیا مسجد کو۔ میں ایسی سنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ مسجد 2-3 سال تک تالا لگا رہا۔ بریلویوں کی مسجد تھی، وہ مدعی تھے، دیوبندیوں کا قبضہ تھا، کیس چلا عدالت میں، 2-3 سال مسجد کو تالا لگا رہا، اللہ کی عبادت رکی رہی، دونوں خوش تھے۔ فیصلہ ہوا کہ مسجد بریلویوں کو دے دی جائے۔ پہلی نماز رات کو ہوئی، دوسری نماز صبح کو ہوئی، تو صبح کی نماز میں دوسرے فریق نے آ کر بندوق لے کر ان کے 4 لوگوں کو شہید کر دیا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام استعمار کا اسلام ہے، رسول اعظم کا اسلام یہ ہے۔ عیسائی وفد آیا ہے مسجد النبی میں، یہ نہیں فرمایا مسجد نجس ہو جائے گی، مسلمان تو نہیں تھے نا، آپ کے ساتھ بیٹھے، حال حوال کیا۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی کا پینا ہے، نا، تعلیمات اسلام سے ان کو آشنائی حاصل کرنی ہے، ان کے سوالات ہیں، تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں، حضور نے مدلل ان کا جواب دینا ہے۔ کئی گھنٹے ٹائم لگ جاتا تھا
آپ گفتگو فرما رہے تھے تو وہ عیسائی جو پادری تھے دائیں بائیں دیکھنے لگے. آپ نے ہمارا ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا. اس وقت آپ نے فرمایا تو کریں عبادت اپنی، مسجد النبی ہے، عیسائی عبادت کر رہے ہیں، لفظ نفس کا ذمہ دار ہوں. آپ نے فرمایا عبادت کریں اپنی، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ حضور اکرم کا اسلام ہے. بس اسلام کے اندر یہ جو فرقہ بندیاں ہیں، اسلام کے اندر یہ جو انسان کو محدود کیا جاتا ہے اور انسان کو تعصب سکھایا جاتا ہے، اسلام تعصب سے بالاتر ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہارے مذہب پر کوئی تمہارا ہم نوالا ہم بیوالا پیالہ نہیں بنتا، ہم فکر نہیں بنتا، ہم رنگ نہیں بنتا، اس کو مار دو. نہیں، قرآن نے فیصلہ کیا لکم دینکم ولی دین. اگر تم ہمارے پیغمبر فرما رہے ہیں اگر تمہیں ہمارا دین پسند نہیں ہے تم اپنے دین کی طرف جو، ہم اپنے دین کو عزت ہیں. یہ نہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا جائے، یہ اسلام نہیں ہے. بہرحال ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے عدل و انصاف سے اطاعت پروردگار میں زندگی گزارے اور اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کی راہ سے پھیر دے گی، ہوائے نفس گمراہ کرے گی. یہ قانون کلی، یہ دین ہے، اسے ہم دین کہتے ہیں. دین انسان کو دنیا و آخرت کی خوش نصیبی کا وعدہ کرتا ہے. دین انسان کو کامیابی کا وعدہ کرتا ہے دنیا و آخرت کی. قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، وہ کہتے پروردگار ہمیں دنیا دے دے اور میں پھر ان کو فقط دنیا ملے گی. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو ہم دنیا بھی عطا کریں گے، ان کو آخرت میں بھی عطا کریں گے. خدا دنیا و آخرت کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت کرتا ہے. دین انسان کو، اگر انسان حق یہ ہے، سچ یہ ہے، ہم لوگ فقط نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان. حق یہ ہے کہ ہمیں کام کا مسلمان بننا چاہیے. ہمیں وہ اسلام جو حضور اکرم نے تعلیم دیا تھا، جس میں آفاقیت تھی، اس پر چلنا چاہیے. نہ ہمیں مولوی اور ملا کا اسلام کہ جو محدودیت کا قید ہے، جو انسان کو تعصب سکھاتا ہے. یہ اسلام رسول اللہ کا اسلام نہیں. بس میرے عزیزو، یہ ہے اسلام جو ہمارا موضوع ہے. اسلام دین شناسی اور دشمن شناسی. دشمن کون ہے؟ دشمن شیطان ہے، دشمن ہوائے نفس ہے، جس کا بار بار تذکرہ کر رہا ہوں. کیا کریں ہم لوگ؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فرصت سے فائدہ اٹھائیں. معلوم نہیں آئندہ زمانے میں کون خوش نصیب ہوں گے جو رمضان کی برکات میں یہاں جلسوں میں آ کے بیٹھیں گے، یہاں جلسے ہوں گے. معلوم نہیں کس کا مقدر ہے. اب تک تو جو چیز ہاتھ میں یقینی ہے، ہم کس طرح خدا سے معاملہ کرتے ہیں جب کہتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کی بحث منتظر ہے، جہنم کے عذاب ڈرو. لوگ معمولاً کہتے ہیں جناب یہ تو نقد ہے، ابھی لینے دینا، وہ ادھار ہے، دیکھا جائے گا. خدا کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا ہمیں بیدار ہونا چاہیے. متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہوش نہیں ہے. سرمایہ قیمتی زندگی کا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے، انسان کا روایات میں حدیث میں بات آئی ہے کہ جو شخص جس کا گھر کھلا ہے، اچھا ہے، وسیع ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے، اللہ کے نام میں سے ہے. اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے. اسلام کہتے دنیا ہو تمہارے پاس، اگر دنیا ہوگا تو دین کے امور چلیں گے. اگر دنیا ہی نہ ہو تو مسجد مولانا صاحب آئیں گے بغیر تنخواہ کے؟ قاری صاحب قرآن پڑھنے آئیں گے؟ مجلس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. پیسہ ہوگا تو دین چلے گا.
لیکن پیسہ دین کے لیے ہونا چاہیے، دین پیسے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، جس پر آپ بحث کی تھی۔ وہ دن پشیمانی کا دن ہے، ندامت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے۔ کیوں؟ دو تین مثالیں سناتا ہوں۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اعظم الحسرات حسرۃ، سب سے بڑی حسرت قیامت کے دن اس شخص کے لیے ہے جس نے مال کمایا مگر وہ شرعی طریقے سے نہیں کمایا۔ مال اکٹھا کیا، سوچا نہیں کہ حلال ہے یا ھذا من فضل ربی، 10 روپے حلال کے تھے، 2 حرام کے ملا دی، سب خراب ہو جائے گا نا۔ یہ پانی رکھا نا میرے سامنے، پانی ہے، یہ پاک ہے، طاہر ہے، مطلق ہے، سب کچھ ہے، اس میں ایک قطرہ خون کا چلا جائے یا پیشاب کا، بھی آپ مجھے حق دینا کہ بھئی قطرہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی قدرت زیادہ ہے، گلاس بھرا ہوا ہے نا۔ حرام کی طاقت یہ ہے کہ وہ حلال کو خراب کر دیتا ہے۔ کروڑ حلال کا تھا، 1 لاکھ حرام کمایا، وہ سارا چوپڑ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑی حسرت اس شخص کے لیے ہوگی کہ جس نے حرام طریقے سے مال کما لیا، مر گیا، خرچ بھی نہیں کیا، اس کا بیٹا اس کا وارث بنا، اس کے بیٹے نے اس مال کو جو باپ نے کسی اور طریقے سے کمایا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فرمایا سب سے بڑی حسرت اس باپ کے لیے ہوگی کہ بیٹا کل معاشر کے میدان میں اسی مال کی وجہ سے بہشت میں جا رہا ہوگا اور باپ اسی مال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ کیوں؟ طریقہ فرق کر رہا ہے نا۔ اس نے اللہ کے لیے کام کیا، اس نے بچوں کے لیے کام کیا، تو نہ بچے کام آئے نہ مال کام آیا۔ اللہ کے لیے کام کیا تھا تو ما عندکم، قرآن اعلان کر رہا ہے، اور مسلمانوں غور سن لو، بیدار ہو جاؤ، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جو تمہاری جتنی جائیدادیں ہیں، ملیں ہیں، فیکٹری ہے، زندگی ہے، بینک بیلنس ہیں، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ وما عندکم باق، جو تم اللہ کے پاس بھیجتے ہو نا وہ باقی ہے، وہ محفوظ ہے، وہ امین ہاتھوں میں ہے۔ خاتم انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آپ نے ایک بکری ذبح کی صدقے قربان سے اور اپنی بیوی سے حکم دیا کہ غریبوں میں لوگ ہیں تقسیم کر دو۔ جب آپ نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے تو پوچھا ام المومنین سے کہ کیا ہوا اس بکری کا؟ آپ نے فرمایا، بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ بس اس کی ایک ران بچ گئی ہے، باقی سارا تقسیم ہو گیا ہے۔ توجہ توجہ، آپ نے فرمایا یہ مت کہو ران بچ گئی ہے باقی ضائع ہو گئی، چلا گیا، باقی اللہ کے پاس میں جو تقسیم کیا تم نے اللہ کی راہ میں وہ محفوظ ہے، یہ ابھی محفوظ، جو کچھ اللہ کے پاس بھیجتے ہو محفوظ ہو جاتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ حضرت خولہ ام محمد جناب حمزہ سید الشہداء کی زوجائیں، بیوہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ اور حضرت حمزہ ہمارے گھر میں مباحثہ کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے دنیا کے متعلق کہ دنیا اچھی ہے نہیں ہے کیا ہے۔ حضرت حمزہ کو سوال کر رہے تھے، حضور اکرم جواب دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے حمزہ دنیا بری چیز نہیں ہے ذاتاً، یہ انسان ہے جو اس کو برائی کا رنگ دیتا ہے یا اچھائی کا رنگ دیتا ہے۔ دنیا اچھی چیز ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے دور کفی ہے، اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ برکت فقط مال کی عزیز و زیادتی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ ہو جائے برکت، نہیں، برکت وہ ہے جو انسان کی آخرت کے لیے مفید ہو اور دنیا کے لیے بھی مفید ہو جائے۔ فرمایا اگر حلال طریقے سے مال کماؤ گے تو کیا ہوگا؟ برکت ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ
حرام طریقے سے مال کماؤ گے یا حلال سے کماؤ گے، لیکن اپنے واجبات جو اللہ نے تم پر واجب کیے ہیں، مساکین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، واجبات ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، کمایا حلال سے ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں نے کمایا، میں غریبوں کیوں دوں؟ بھائی کماؤں میں دوں غریبوں کو، غریب نکمے اکٹھے بیٹھے بڑے اللہ والے آگے، وہ چین سے بیٹھے ہیں، ہم زحمتیں کر رہے ہیں، دیں ان کو۔ حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے؟ اور اگر حلال سے کمایا ہے، غریبوں کا حق، واجبات ادا نہیں کیے، پیغمبر فرماتے یہی مال معاشر کے میدان میں قیامت میں سبب بنے گا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے دین کا طریقہ واضح ہے۔ قرآن میں خدا فرمایا لوگوں شیطان بڑا قوی ہے، ہوائے نفس بڑی جری ہے۔ اگر کوئی شخص کبھی شیطان کے دھوکے میں آ جائے یا ہوائے نفس سے ضربہ اس کو لگے، چت ہو جائے، گھبرانا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ عجیب بات ہے، کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ۔ اگر آپ کو کاش عربی کی سمجھ آئے، ترجمہ پڑھیں آپ نا، کس طرح خطاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر فرض کریں آپ کی فیکٹری میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دیا، آپ کی فیکٹری کو نقصان پہنچایا۔ مینیجر تھا، آپ نے اعتماد کیا، اس نے ناانصافی کی، آپ کو نقصان پہنچایا۔ کچھ لوگ جو آپ کے عزیز تھے، درمیان میں واسطہ بنے، آپ نے اس کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ انہوں نے کہا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بندہ کام کا ہے، توبہ کرتا ہے، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں، آپ نے اس کو رکھا۔ توجہ کیجئے گا، اب جب آپ نے ساری زندگی اس نے خدمت کی، ایک مرتبہ کیا کی؟ خلاف ورزی کی نا، ساری زندگی اس کا ریکارڈ اچھا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس سے غلطی ہوگی، انسان جو ہے غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کو کہا دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکال دیا اس کو، چلا گیا وہ۔ اس کے بعد پھر لوگ آئے، بس مہربانی آپ کو اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، آپ معاف کر دیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں اس کو کیسے رکھیں گے؟ اس کا استقبال کریں گے؟ آ جائیں، بھیج دیں ادھر، ایسے کریں نا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ مخلوق کا مزاج ہے، خالق کا مزاج دیکھیے۔ قل یا عبادی الذین، کتنا خوبصورت کتاب ہے۔ اے میرے بندو، عبادی میرے بندو، کون سے بندو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کی وادی میں قدم رکھ لیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے۔ تم میرے بندے ہو، تم برے ہو تو برے ہو میرے، کبھی نہیں کہا میرے۔ والدین بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، آنکھ کر دیتے ہیں، تو میرا نہیں ہے، جا دفع ہو جا۔ لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے، قرآن فرما رہا ہے قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، گناہ بھی زیادہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ، یقیناً تمہارا پروردگار، یغفر الذنوب جمیعا، کتنا عجیب ہے، کتنا کریم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک مذاق کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، تم میرے دروازے پر آؤ تو صحیح۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ ہماری تقسیم میں چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں گناہ گناہ ہوتا ہے، یہ مت دیکھیں گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھا کرو کس کی مخالفت کر رہے ہو۔ گناہ گناہ ہے، مخالفت ہے پروردگار کی۔ خدا فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہ بخشوں گا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، میں نے اپنا نام غفور رکھا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ کیا ہے توبہ؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبو امر کا صیغہ ہے، حکم ہے خدا کی طرف سے۔ اگر امر کے اندر امر واجب ہے، عربی زبان میں علماء تشریح فرمائے عربی زبان میں صیغہ امر دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک وجوب پر، واجب ہے، ایک یہ ہے کہ فوریت پہ دلالت کرتا ہے، تراخی قبول نہیں کرتا۔ اب اس میں اختلاف ہے،
یعنی جب خدا فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، اگر آپ نماز پڑھیں گے بھی صحیح گھنٹے کے بعد تو آپ نے زیادتی کی ہے، نماز پڑھی ہے لیکن وہ صحیح معنی میں امر کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اسی طرح فرما رہا ہے جس طرح حی علی الصلاۃ ہے، اس طرح حکم دے رہا ہے توبو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، عام توبہ نہیں بلکہ توبہ نصوحا کرو۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا، مولا یہ توبہ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دو تعبیریں ہیں، بڑی اچھی تعبیر سنیے ذرا غور سے۔ فرمایا انسان ایسے توبہ کرے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جائے، بلکہ اس کا باطن ظاہر سے اچھا ہو، یہ توبہ نصوح ہے۔ ایک اور مرتبہ ایک شخص نے پوچھا مولا ایک معصوم سے، یہ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے؟ فرمایا گناہگار شخص اللہ کی طرف پلٹ آئے پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے، اسے توبہ نصوح کہا۔ قرآن میں خدا فرمایا عام توبہ نہ کرو۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو ارشاد فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ، ایسا نہ بن، اس شخص کی طرح نہ بن جو بہشت کا تو امیدوار ہے لیکن بغیر عمل نہیں کرتا۔ ولا ترجی توبۃ بطول العمل، اور ایسا بھی نہ ہونا کہ توبہ کو مؤخر کرتا رہے، تاخیر دیتا رہے، دیر کرتا رہے، پھر کر لیں گے بڑا وقت پڑا ہے۔ ہمارے ماموں نے یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی بچہ اس پر نظر لطف الہی ہو جائے، کرم ہو جائے اور وہ مصلی بچھا لے اور وہ پاک باز بن جائے، گھر میں بزرگ خواتین بڑے کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا بھائی، تو یہ جوانی ہے ابھی چل پھر۔ یہ توبہ بوڑھوں کا کام ہوتا ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کر لینا جب ابھی دنیا ہے، عیاشی کرو، سیرو فی الارض، کھاؤ پیو چرو۔ تو یہ ہمارے تصور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ قول غلط ہے، یہ فرمان ٹھیک نہیں ان کا، اس لیے کہ کس نے بڑھاپا دیکھا؟ کس کو گارنٹی کے بوڑھا ہوگا؟ اس دنیا میں تو موت سستی ہے، جینا مشکل ہے۔ جب بھی گھر سے نکلیں، آخری زمانے کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ انسان گھر سے نکلے گا تو کامل اکمل مومن ہوگا، جب واپس آئے گا تو کافر پلٹے گا۔ کیوں؟ بے حیائی پھیل چکی ہوگی، عریانی، فحاشی، بے دینی، اس کی وجہ سے انسان گھر سے مومن جائے گا واپس پلٹے گا، گھر سے سالم جائے گا واپس جنازہ آئے گا۔ گھر سے کڑیا جوان جاتا ہے، انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، ٹی وی میں خبر آتی ہے کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آج کل موت سستی ہے، جینا مشکل ہے۔ فرمایا ایسا نہ بننا، یاد ہو فرمائیں، توجہ نا آپ لوگوں کی، درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ایسا نہ بننا کہ توبہ کرنے میں تاخیر کرنا، خدا نہ خواستہ، اور اپنے آپ کو وعدے دینا کہ ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ خدا فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور یظلم نفسہ، جو شخص گناہوں کا مرتکب ہوا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے توبہ کر لی، یجد اللہ غفور الرحیم، یہ نہیں کہا کہ کالا ہے یا گورا ہے، پاکستانی ہے ہندوستانی، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر اللہ کا بندہ ہے، اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، خدا فرماتا ہے میں اس کی گارنٹی دے دوں کہ یہ گناہ گار بندہ مجھے تواب بھی پائے گا، غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا، میں بخش دوں گا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً تمہارا پروردگار توبہ کرنے والوں سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جو لوگ پاک ہونا چاہتے ہیں گناہوں سے، ان سے محبت کرتا ہے،
اس سے محبت کرتا ہے۔ رسول اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں ان لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے ایک حکیم، ڈاکٹر، طبیب علاج، کوئی میڈیسن تجویز کرتا ہے، ایسا ہے نا؟ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یا کسی شخص کو ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو فلاں بیماری ہو گئی ہے، تو پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے علاج کے لیے بھاگتے ہیں نا۔ جسم کی بیماری کا علاج تو ہم ذرا برابر تاخیر کرنے کے لیے بھی روا نہیں ہیں، لیکن دل بیمار ہو جائے، دماغ بیمار ہو جائے، قلب بیمار ہو جائے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا سرتاج انبیاء نے، ان لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے، میڈیسن ہوتی ہے۔ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، لوگوں گناہوں کی ایک دوا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ خدا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ حبیب، تیرے وجود پاک کا صدقہ ہے، یہ جتنے گناہ بھی کرتے رہیں ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے۔ لوط کی امت عذاب میں گرفتار ہو سکتی ہے، ہر نبی کی امت عذاب میں گرفتار ہو سکتی ہے، مگر یہ حضور کے پاک مسعود وجود کا صدقہ ہے کہ ہم نے لوط کی امت کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے ہر امت کو پیچھے چھوڑ دیا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تیرا پاک وجود ہے جو بیمہ کیے ہوئے، ان کو میں عذاب نہیں کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تیرا اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ لوگوں فرمایا اپنے آپ سے جہنم کی آپ کو دور کرو، توبہ کرو۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ علماء فرماتے ہیں ایک درونی انقلاب کا نام ہے۔ توبہ فقط اوہ ایسے کرنا، ہاتھ لگانا اور واہ کرنا، ناک پہ ہاتھ ایسے کرنا یا استغفر اللہ پڑھنا، اس کا نام توبہ؟ یہ مذاق ہے۔ توبہ ایک اندر سے، جیسے بم پھٹتا نا، بم اندر سے انسان کا اندر پھٹ جاتا ہے، وہ اس کا ضمیر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہو جائے اور جلدی بیدار ہو جائے۔ جب یہ ضمیر پھٹتا ہے، اب دو طرح کا ہوتا ہے دھماکہ، یہی شخص مسلمان ہے، دیندار ہے تو دھماکے کی صورت اور ہے، اگر یہ بے دین ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا، دھماکہ اور طرح ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا تاریخ میں پڑھا کہ جس امریکی پائلٹ نے ہیروشیما میں ناگاساکی کے اندر ایٹم بم گرایا تھا نا، ہزاروں انسانوں کا قاتل، جب وہ اپنے ملک میں آتا ہے اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تنخواہ بڑھائی جاتی ہے، استقبال۔ یہ ہے دنیا والے، یہ ہے آج کے شیطان۔ ظاہراً وہ ہنس رہا ہے محفلوں کے اندر، لیکن اندر سے ضمیر اس کو کھا رہا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے جب رات کو سوتا ہے تو بستر پہ نیند نہیں آتی، تڑپتا ہے، اتنے ہزاروں سامنے فلم چلتی ہے نا، آخر میں دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، انفجار ہوا ہے، لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھا توبہ نہ کر سکا۔ بسر بن ارطاط بہت بڑا ظالم ہے، امیر شام کا، معاویہ کا گورنر ہے۔ تاریخ میں عجیب حروف ہیں اس بدبخت کے۔ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کو جہاں ملے بغیر تفریق کے، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، وہ بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، سب کو تحتے کر دو۔ وحشت پھیلانی ہے، دہشت، بربریت۔ اس نے مدینہ میں شب و خون مارا، مدینہ کے اندر وہ میں لفظ یہاں بیان نہیں کر، تاریخ پڑھیں آپ لوگ، ننگ ہے ہمارے لیے۔ 3 دن تک مسجد النبی گھوڑوں کا نعوذ باللہ استبل بنی رہی، ہزاروں اصحاب پیغمبر کا خون بہایا گیا، ہزاروں بچیاں، میں مجبور ہوں، میرے جوان بچے بیٹھے، بچیاں بیٹھی ہیں، لیکن یہ سن لیں کہ کیا ہوا اسلام کے اندر، کون سے اسلام کے ہیرو ہیں۔ ہزاروں بچیاں بغیر شوہر کے اولاد میں آ گئیں، حاملہ ہو گئیں۔ یہ مسلمانوں کے گورنر تھے۔ یہ بدبخت گیا مصر کے اندر، حضرت عبید اللہ ابن عباس کے 2 جوان بیٹے، بیوہ تھی اس کی، 2 نوجوان بچے۔ اس نے حکم دیا، رسول کا چچا بھائی ہے،
دونوں کہا میرے سامنے دونوں بچوں کی گردن اڑاؤ، دونوں کی گردن اڑ گئی۔ ان یتیموں کا خون کو اتنا پاک خون تھا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک لکڑی پکڑتا تھا اس کو گھوڑا بناتا تھا، دوسری لکڑی پکڑ کے تلوار بنا کے دیواروں میں مارتا تھا۔ اسی طرح جہنم واصل ہوا، دھماکہ ہوا اندر سے لیکن فائدہ نہ ہوا۔ بعض اوقات انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ توبہ وہ ہے، توبہ یہ نہیں کہ کسی کے سامنے آپ جا کر اپنے گناہوں کو بیان کریں، نہ 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 نہ، خدا ستار العیوب ہے، اپنے گناہوں کا بھی کسی شخص کو نہیں بتانا، اپنے گناہ کو اپنے اور رب کے درمیان رکھیں۔ لیکن شب جمعہ ہے، بیٹھیں چند منٹ بیٹھیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، پالنے والے اللہ تو نے میرے ساتھ کون سا معاملہ کیا اور میں نے تجھے کیا جواب دیا؟ اگر تو مجھے اس جہان میں بے آبرو کرنا چاہتا تو میں اس معاشرے میں منہ دکھانے کے کس طرح قابل ہوتا؟ میں کیسے رہتا اس معاشرے میں؟ جو لوگ مجھے حاجی، نمازی، عالم دین سمجھتے ہیں، کل مجھے پتھر مار کے شہر سے بھگا دیتے۔ خدا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا ستار الوجوب ہے، تو نے کتنا مجھے عزت دی۔ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی اچھے کام ہیں جو تو نے میرے لیے مشہور کر دیے، میں اس کا اہل نہ تھا۔ تیرا کتنا لطف و کرم ہے۔ بیٹھیں، دل کو پاک کریں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، انابہ کریں، سچی توبہ کریں، توبہ نصوح کریں۔ رمضان مبارک میں اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ پانچویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں انسان اگر تو توبہ نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے، شیطان تجھے آرزو کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہرگز توبہ کو مؤخر نہ کر، آج انتظار نہ کر کہ آج 9 رمضان مبارک کی رات ہے، شب قدر توبہ کر، نہ نہ نہ، فرمایا لمحہ انتظار نہ کر، توبہ کر، توبہ کر، صلح کر۔ کل کا پتہ نہیں، لمحے کا پتہ نہیں، لحظے کا پتہ نہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، خدا سے دعا کرے، پروردگار میرے دماغ کو پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری فکر کو پاک کر دے، مجھے اپنا بنا لے، جس طرح تو چاہتا ہے ویسا بنا لے۔ ساری زندگی میں نے کوشش کی، لوگ کہیں بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، کبھی میری فکر میں یہ بھی ڈال دے کہ میں یہ سوچوں تو کہے اچھا بندہ ہے میرا۔ ساری زندگی میں دنیا کے سامنے اچھا بندہ رہا، کبھی ایک مرتبہ تیرے سامنے بھی اچھا بن جاؤں۔ جب انسان کے دل میں پاکی آ جاتی ہے، طہارت آتی ہے، میرے عزیزو، تو پھر انسان کا دل جب پاک ہوتا ہے تو پھر اس کو نیکی کی مٹھاس کا مزہ آنے لگتا ہے، نیک کاموں سے لطف آتا ہے، برائی شہوت رانی کا مزہ اس کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں گندی فلمیں دیکھوں تاکہ مزے اٹھاؤں، پھر اس کے ذہن میں نہیں آتا کسی کا حرام مال کھاؤں، پھر اس کے ذہن میں نہیں آتا کسی کی دل آزاری کروں، کسی کا دل توڑوں، پھر اس کے دل میں نہیں آتا کسی کی غیبت کروں، کسی کے ساتھ حسد کروں، کسی پہ تہمت لگاؤں، نہ نہ۔ کیوں؟ اس کو گناہ عذاب نظر آتا ہے، اس کو گناہ گندگی نظر آتا ہے، غلاظت نظر آتا ہے، اور نیکی کام اس طرح لپکتا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹھاس اور شیرینی ملتی ہے، اس میں اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ توبہ کر لیں اور اپنی انجام کو اچھا کر لیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے ایک شخص کی، جنگ جمل ہے، تاریخ بتاتی ہے، جنگ جمل، مسلمانوں کو یاد ہے نا؟ جنگ جمل میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسعود حمدانی، وہ نقل کرتا ہے کہ میں میدان جنگ سے میرا گزر ہوا، لاشیں پڑے تھے، زخمی پڑے تھے، میں نے دیکھا ایک شخص کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، تو میں اس کے قریب ہوا، لیکن وہ شعر پڑھ رہا ہے اونچی آواز میں، گانے گا رہا ہے۔ بندہ خدا کلمہ شہادت پڑھ کر آخری وقت ہے، کہتے مجھے کلمہ بھول گیا ہے، کہ کلمہ پڑھ، کہتے مجھے آج تعلیم دے، میرے منہ کے ساتھ مجھے بتا، میرے کان کے ساتھ۔ جو ہی یہ مسعود حمدانی اس عمیر کے قریب جاتا ہے نا، عمیر بن ارحب اس کا نام ہے، بدبخت کا، جب اس قریب جاتا ہے تو اس کے کان کو کاٹ لیتا ہے زور سے، کہتا ہے اماں کو جا کے بتانا تجھ سے دھوکہ کھایا تھا، یہ ندامت اور پشیمانی کی علامت ہے۔ ایک ہی انجام ہے کہ میں نے سوچا نہیں ہے، فرمایا بدبخت شخص ہے وہ قیامت کے دن
جو اپنی دنیا کو لوگوں کے لیے بیچ دیتا ہے. ہمارا ہدف یہ پارٹی کی بات ہے نا، پارٹی کہہ رہی ہے، میرا لیڈر کہہ رہا ہے، میرا محلے دار کہہ رہا ہے، میرا فلاں بزرگ کہہ رہا ہے. نہیں بھائی، اگر بزرگ غلط کہہ رہا ہے، پارٹی کا لیڈر غلط کہہ رہا ہے تو غلط کہو اس کو. اگر کوئی دشمن بھی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی تائید کرو. اسلام اس کا نام ہے. اسلام پارٹی بازی کا قائل نہیں ہے، اسلام قوم پرستی کا قائل نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے جہاں حق ہے وہاں کہو حق، جہاں ظلم ہے وہاں کہو ظلم. یہ اسلام ہے. ایک شخص ہے جس کا نام بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس کا نام ہے قاسم معتمن. یاد ہوگی آپ لوگوں کو، قاسم معتمن. معتمن اس کا لقب ہے. یہ کون ہے؟ جناب ہارون رشید کا بیٹا ہے. جناب جانتے ہیں آپ لوگ ہارون رشید کو؟ مسلمانوں کا خلیفہ تھا. اچھا، اس کے 3 بیٹے ہیں. پہلے امین ہے، مامون ہے، معتصم ہے. یہ تینوں بادشاہ بنے. تینوں بادشاہ بنے. اس کو جب بادشاہ یا گورنر بنانا چاہتا تھا، اس کے دل میں علی کی محبت تھی. یہ گھر سے روٹ کے بھاگ کے چوری نکل گیا اور بصرے میں چلا گیا. کہاں پہ؟ بصرے میں. وہاں پہ ایک شخص ہے، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے عبداللہ بصری. کیا نام لکھا ہے؟ عبداللہ بصری. وہ کہتے میری دیوار گر گئی. میں جا کر جس بازار میں مزدور آ کے بیٹھتے تھے تو میں نے مزدور کے لیے تلاش میں وہاں گیا، دیکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ کہتے ہاں مزدوری کرنے کے لیے. اس کو لے گیا، اس نے میری دیوار بنائی. اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا، میں اس کے ساتھ مانوس ہو گیا، اس کو بیٹا سمجھنے لگا. رفت و آمد شروع ہوئی. اس کا سارا ہم و غم جو مال تھا ایک خرابے میں زندگی کرتا. کس کا باپ بیٹا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا ہے. اے سی والے کمرے سے، زمین سے، عام جگہ جہاں بجلی نہیں ہے وہاں پہ سونا مشکل ہوتا ہے. محلات کو چھوڑ کے ٹھوکر مار کے خرابے میں سونا بہت مشکل ہے. لیکن ایمان کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر میں بادشاہ بنا ظلم کروں گا، مجھے آخرت چاہیے دنیا. ہم تو کہتے ہیں ہمیں سیٹ مل جائے چاہے ضمیر بک جائے. اس کو بادشاہی مل رہی تھی ٹھوکر مارے. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے. مزدوری کر رہا ہے. کہا مانوس ہو گیا. اکثر قرآن پڑھا کرتا تھا. ایک دن میں گیا تو بیمار ہو گیا. میں دوبارہ عیادت کے لیے گیا. تیسرے دن جب گیا تو اس کی جان لبوں پر تھی. کہ یار مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ نہیں پہچانتا. تو کون ہے؟ مسافر ہے، اجنبی ہے. کہا میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں، میرا نام قاسم معتمن ہے. کہ تو یہاں کیوں مزدوری کر رہا ہے؟ کہا باپ چاہتا تھا مجھے بادشاہ بنائے، گورنر بنائے. میں نے کہا اگر بادشاہ بنا تو ظلم کروں گا، گورنر بنا تو ظلم کروں گا. مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، اس لیے یہاں پہ مزدور بنا پھرتا ہوں. کہا دیکھا میں نے جب کلمہ پڑھ رہا تھا مجھے اپنا قرآن دیا. کہا اس شخص کو قرآن دینا جو قرآن کی تلاوت کرے، گھر میں نہ رکھے. یہ میرا مزدوری کا سامان ہے، جو غریب مزدور ہے اس کو دے دینا. اور میرا آخری وقت ہے، مجھے سہارا دے. مجھے سہارا دے، میں اٹھنا چاہتا. کہ اٹھنا کیوں چاہتے ہو؟ توجہ توجہ توجہ، اپنی قدر جان لیں. کہا میرا آخری وقت ہے، جان لبوں پر ہے، مجھے سہارا دے، میں اٹھتا ہوں. کہا مجھے بتا میں کیوں زحمت کر رہا ہوں؟ میں تمہیں پانی چاہیے، کچھ چاہیے، کوئی بات ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، جو کام میں کرنے والا تو نہیں کر سکتا. میرا آخری وقت ہے، میرا مولا امیر المومنین مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے. میں استقبال کرنا ہے، مولا آ چکے، میں استقبال کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ ان کے خلوص نیت سے بن جائیں تو پھر یہ ان کی قدر کرتے ہیں، کہ ان کی عظمتوں کے قائل ہیں. لوگوں اللہ سے صلح کر لیں، ہم لوگ طے کر لیں، توبہ کر لیں، خدا سے صلح کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں. اور رمضان مبارک میں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان بد نصیبوں سے ہوں کہ رمضان مبارک گزر جائے اور خدا کہ ہاں ابھی ہمارے گناہ باقی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات. ایک اور شخص ہے جہانگیر خان کشکائی، عجیب شخص ہے. آخری بات کیا؟ آپ کی زحمت ہے تمام. عجیب شخص ہے یہ جیسے ہمارے چودھری ہیں نا، ملک صاحب، جو بڑی بڑی اپنے آپ کو شخصیتیں کہلواتے ہیں اور اچھے لباس پہن کے اور نوکر ادھر ادھر اور گردن اکڑی ہوئی اور پھر کسی کی بات پر سننا نہیں ہے، لوگوں کو ان سے ڈرنا ہے.
کہ وہ یہاں کے بادشاہ ہیں یا خالق ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے لوگ کو وہاں پہ یہ شخص جس کا نام لے رہا ہوں یہ اس قوم کا تھا، کشکائی قبیلہ شیراز میں رہتا تھا، اور یہ وہی چودھری تھے وہاں کے، اور اتنی بڑی مونچھ ہے، 36-38 سال کا جوان، ستار بجاتا تھا، گٹار ستار جو ہوتی ہے وہ بجاتا تھا۔ شیراز سے اصفہان میں باپ اس کا بہت بڑا تاجر تھا، باپ کا مال لاتا تھا، وہاں بیچتا تھا۔ ایک دن اصفہان میں مال لایا، تجارت کا بہت بڑا مال تھا، وہ بازار میں مال کو رکھا، نوکر چاکر بیچ رہے ہیں مال کو، خود اپنے جو اس کا شوق تھا گٹار ستار جو بھی ہوتی ہے اس کی تاریں ٹوٹ گئی، تار ٹوٹ گئی، تو نکلا کہ اجنبی شہر ہے، کسی سے پوچھوں کہ تار کہاں بنتے ہیں، کیونکہ اس کا بڑا شیدائی تھا، ہر وقت بجاتا رہتا تھا، اور نوکر بیچ رہے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، وہ بجا رہا ہے۔ تو ایک شخص تو مل گیا، لیکن وہ شخص اللہ والا شخص تھا، اس سے کہتا ہے کہ اے شخص، اصفہان میں یہ ستار یہ تاریں میری ٹوٹ گئی بنانی ہے۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جہانگیر خان کشکائی ہے۔ کب سے بجا رہے ہو؟ کہا 15 سال کی عمر سے بجا رہا ہوں۔ ابھی کتنے سال کے ہو؟ تقریباً 40 سال ہونے کا ہوں۔ کہا فقط یہی بجاتے ہو؟ کہا یہ بجاتا ہوں، میرا شوق ہے۔ کہا کبھی اپنے وجود کی ستار کو بجا کے دیکھ۔ کہا وہ کیسے بجتی ہے؟ کہاں سکھاتے ہیں؟ کہاں بجتی ہے؟ کہا تو یہ بتاؤں۔ مدرسہ ناصر خان وہاں تھا اصفہان میں، کہا یہاں پہ وجود کی ستار بجتی ہے، کھڑا کر کے چلا گیا۔ واپس آیا، نوکروں سے کہا مال بیچو، سارا واپس لے جاؤ، میرے باپ سے کہنا، میری ماں سے کہنا میرے منتظر نہ رہنا، میں شاید واپس گھر نہ آ سکوں، میں وجود کی ستار بجانے جا رہا ہوں۔ جب مدرسے میں گیا تو بچے طالب علم کھڑے تھے، دیکھا بچے کتنا شخص ہے، کڑیل جوان، چودھری صاحب انداز کا، مونچھیں بڑی بڑی، تو ایک طالب علم نے سب نے دیکھا، بچے نے کہا تمہیں یہاں کیا کام ہے؟ پتہ کہ یہ اجنبی شخص بھول کے آ گیا ہے، تمہیں یہ کیا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا وجود کی ستار بجانے آیا ہوں۔ اس کو سمجھ آ گئی، اپنے حجرے میں لے گیا، تعلیم دین میں مصروف ہو گیا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عارف، اپنے زمانے کا سب سے بڑا فلاسفر بنا۔ 50 مجتہدین اس کے شاگرد ہیں، ایت اللہ العظمی بروجردی ان کے شاگرد ہیں، ایت اللہ بروجردی جو حوزہ علم کے ان کے شاگرد ہیں، ایت اللہ شہید حسن مدرس اس کے شاگرد ہیں، ایت اللہ تالقانی اس کے شاگرد ہیں، بڑی بڑی 50 مجتہد اس کے، جس نے اپنے وجود کی ستار بجائی اس نے میلہ جیت لیا۔ ایت اللہ عبد الکریم حائری رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے نا، حوضہ علمی کی بات آ گئی ہے۔ حوضہ علمیہ میں جو کم کا حوضہ ہے نا، اس کو تقریباً ہو گئے 100 سال ہونے لگا ہے، 90-100 سال۔ اس کے بانی ہیں ایت اللہ شیخ عبد الکریم حائری رحمت اللہ علیہ، اور نجف کے بانی شیخ توسی، شیخ انصاری اور دوسرے بزرگان ہیں۔ وہ 1200 سال پہلے بنا ہے، یہ فقط اس کو 100 سال ہو رہا ہے۔ یہ جو شیخ عبد الکریم حائری تھے، اور ہاں یہ بتاتا جاؤں آپ کو، جن کا نام آیا خدا ان کو غریق رحمت کرے، ایت اللہ عظمہ بروجردی، یہ سارے جو بزرگ اس وقت موجود ہیں نا ایران میں مجتہد، یہ تقریباً ان کے شاگرد ہیں۔ بزرگان جو یہاں تشریف فرمائے جانتے، نام آشنا ہے، بہت بڑے مرجع تھے ہمارے زمانے کے۔ ہمارے استاد مجتہد ہمیں بتا رہے تھے کہ آغا کی دید بڑھاپا تھا، 80 سال کی عمر تھی، نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے جو اینکیں تجویز کی، چشمے تجویز کیے تھے، اب آخری نمبر لگ گئے تھے، اور آغا صاحب کتاب کو ایسے رکھ کے چشمے کے ساتھ دیکھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ ایک سال محرم کی چھٹیاں ہوئیں، واپس جب درس شروع ہوئے، پیریڈ لگے، حوضے کا آغاز ہوا، تو آغا صاحب لے کر آئے کتاب، یہاں رکھی، چشمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آغا صاحب پہلے کتاب کو یہاں رکھتے تھے، چشمہ بھی کافی موٹا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ سب نے پوچھا، کہا اس کو چھوڑیے۔ آغا فرمائی سے کس طرح، کہاں سے علاج کیا؟ کہا روز عاشور میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا عزادار ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں،
اس میں ایک عزادار کو میں نے دیکھا جو بہت مخلص تھا، وہ پاؤں ننگے چل رہا تھا. میں نے دیکھا ہے بہت خلوص میں ڈوبا ہوا حسین حسین کر رہا ہے. جو ہی وہ گزرا نا تو میں نے اس کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی، اس کو اپنی آنکھوں پہ لگایا تو میری نظر سامنے آ گئی. واپس آ گئی. شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ دستور تھا کہ جب درس دیتے تھے نا، درس سے پہلے ممبر پہ بیٹھتے تھے، ایک ذاکر آ کے مظلوم کربلا کے مصائب پڑھتا تھا چند منٹ کے لیے. آغا ممبر پہ بیٹھ کے روتے تھے اور تمام طلاب روتے تھے. اس کے بعد درس کا آغاز ہوتا تھا. یہ زندگی بھر کا استاد فرماتے ہیں دستور تھا. جو شخص، یہ ہمارے استاد فرما رہے تھے، ان کے ہاں مدرس پڑھا کرتا تھا. آغا کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد تہران چلا گیا، وہاں پیش نماز بن گیا. وہاں ممبری تھا، خطیب تھا، روزہ خان تھا، ذاکر تھا، مدرس پڑھتا تھا. لیکن استاد ہمارے فرما رہے تھے کہ جب یہ مدرس پڑھتا تھا تو اس سے مجلس میں مصائب میں بڑھ کے کوئی مجلس سننے والا گریہ نہیں کرتا تھا. اتنا غم حسین میں روتا تھا یہ ذاکر، اتنا روتا تھا کہ آنکھوں کی کہ یہ بال بھی گر گئے، آنکھیں بھی خراب ہو گئی. آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے آپریشن کیا. اس نے کہا مولانا آپ کی آنکھوں کی اب دید بہت کم رہ گئی ہے. پہلی بات تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ مجلس نہ پڑھا کرو. اگر آپ کی مجبوری ہے مجلس پڑھتے ہو مجلس حسین تو رویا نہ کرو. سنو گے اس حسین کے عاشق نے کیا جواب دیا؟ کیا وہ آنکھ مجھے کیوں چاہیے جو حسین کے غم نہ رو سکے؟ اس آنکھ کو کیا کروں گا؟ مجھے وقت یاد آ رہا ہے کہ جب علماء فرماتے ہیں، تاریخیں بتاتی ہیں، آپ کے بیمار کربلا کا آخری وقت تھا. امام کی جان لبوں پر ہے لیکن رونے میں اضافہ ہوا، رونے میں اضافہ ہوا. سید سجاد دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. امام پنجم نے اپنا چہرہ قریب کیا. علماء فرماتے ہیں تو دھیمی آواز میں بیمار کربلا رو کے کہہ رہا تھا، میرا غریب بابا اور میرا مظلوم بابا، سجاد کو، علی کو معاف کر دینا. جو تیری غربت پہ رونے کا حق تھا سجاد ادا نہ کر سکا. اجرکم علی اللہ. میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا. سید سجاد نے تاریخ بتاتی ہے 30 سال سے 36 سال تک واقعہ کربلا کے بعد آپ کا غریب امام روتا رہا ہے. صبح بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے، سارا دن روزے میں ہوتے تھے. جب روزے کے لیے افطار کے لیے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا سید سجاد کا رخ مڑ جاتا تھا کربلا کی جانب. وہ میرا غریب بابا، وہ میرا پیاسا بابا. آپ کو تو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا جائے، اپنے انصاف سے بتا سجاد ٹھنڈا پانی پیے. ایک دن خادم نے عرض کی، چاہنے والے نے کہا مولا کیا ہو گیا؟ آپ کے جوان کربلا میں مارے گئے. آپ تو خود فرماتے ہیں الشہادۃ لنا سعادہ، اللہ کی راہ میں مر جانا ہمارے لیے عزت ہے، افتخار ہے. سید سجاد کے رونے میں اضافہ ہوا. رو کے فرماتے ہیں شخص تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا. عباس کا بازو کٹا کے فرات کے کنارے پہ سو جانا تو میرے لیے افتخار تھا. نیزے کی آنے کے ساتھ علی اکبر کا زین کو چھوڑنا تو میرے لیے افتخار تھا. بابا کی لاش کا پامال ہو جانا تو میرے لیے افتخار تھا. مگر یہ بتا جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو عزیزو غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. وہ شرم و حیا کی ملکہ، وہ زینب ام کلثوم جن کا بابا ترستا گیا کبھی جی بھر کے مجھ سے بات تو کرے. شامیوں کے مجمع میں، بدماشوں کے مجمع میں، بے حیاؤں کے مجمع میں، شرابیوں کے مجمع ننگے سر جانا بھی میرے لیے افتخار تھا. مولا کب تک رو گے، کب تک رو گے؟
30 سال گزر رہے ہیں، رونے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جب بھی علماء فرماتے ہیں سید سجاد کا گزر ہوتا تھا بازار مدینہ سے، مدینہ کے قصابوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا جب علی کا جب حسین کا بیٹا جب بیمار کربلا سامنے آئے گا تو اپنے گوشت کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ، پرانے عزادار ہیں، اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال کے۔ کیوں؟ جب کبھی سید سجاد کی نظر پڑتی تھی گوشت پر بازار میں تو کربلا کی طرف رخ مڑ جاتا تھا، شاید قاسم کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے تھے، شاید علی اکبر کا زخمی جگر یاد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑی 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 عبادت کی رات ہے، بڑی منظوری کی مجلس ہے، شب جمعہ ہے۔ اپنے گناہوں پر کلام عفو کیجیے، میرا ایمان ہے آج باقی کو چھوڑ کے رسول زادی آئی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ روایتیں کہتی ہے دنیا میں جہاں کہیں مجلس شبیر ہوتی ہے بی بی ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھ کے آتی ہے، دعا کرتی ہے۔ ہاں عزادارو، اگر کبھی بازار سے گزر ہوا دیکھا کوئی شخص ایک بکری کو لے کے جا رہا ہے، پوچھتے تھے اے شخص بکری کہاں لے کے جا رہا ہے، دمبا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ مولا مذبح میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مذبح خانے میں۔ مسلمان ہے تو؟ ہاں مولا، ہاں آقا آپ کے نانا کی شریعت پہ ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ تجھے پتا ہے اسلام نے ذبیحہ کے کیا آداب رکھے ہیں؟ ہاں میرا آقا، پھر بتا دو صحیح کیا آداب ہیں اسلام میں کسی جانور کو ذبح کرنے کے؟ مولا اسلام نے فرمایا ہے، آپ کے جد نانا نے فرمایا ہے کہ کسی جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کرنا۔ سید سجاد کا رونے میں اضافہ ہو، بابا ہو غریب بابا، مظلوم بابا، یہاں تو مسلمانوں کا یہ دستور ہے کسی جانور کو بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں؟ سارے مارنے والے تھے، تو تنہا مارا جا رہا تھا، کسی ظالم نے ایک گھونٹ بھی۔ اور دوسرا ادب کون سا ہے؟ مولا کسی ماں کے سامنے اس کے بچے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ سید سجاد کا رخ مڑ جاتا تھا کربلا کی جانب۔ بابا یہاں تو مدینہ میں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کسی ماں کے سامنے کسی بچے کو ذبح نہ کیا جائے۔ کیا ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں؟ 6 مہینے کا علی اصغر فَيَنْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، جب ظالم نے ظالم تیر مارا، بچہ، راوی کہتا ہے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ کے رہ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ کے رہ گیا۔ ہاں ہاں، اور ادب کیا ہے؟ کسی جانور کو اس کے بچے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اب سید سجاد کا صبر لبریز ہونا شروع ہو جاتا تھا، سر پہ منہ پہ پیٹ کے کہتے تھے یہاں تو کوئی مسلمان تیار نہیں ہے کسی ماں کے سامنے، کسی ماں کے بچے کے سامنے اس کو ذبح کرے۔ وہ میرا مظلوم بابا 70 قدم کا فاصلہ تھا، دلہ زینبیہ پر تیری سکینہ پھوپھی کا دامن سے لپٹ کے پوچھ رہی تھی پھوپھی اماں یہ ظالم کیوں مار رہا ہے، میرے بابا کو کیوں مار رہا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک شخص مدینہ کے اندر سید سجاد رونے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، ایک شخص تھا امام گزر رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے، آواز دے رہا تھا لوگوں میں بڑا غریب ہوں میری امداد کرو، میں بڑا غریب ہوں میری مدد کرو۔ سید سجاد آئے، آ کے کہتے ہیں یار اپنے آپ کو غریب نہ کہلوا، اپنے آپ کو غریب نہ کہلوا۔ کہتے مولا آپ کی قسم، آپ کے جد کی قسم بڑا غریب ہوں، گھر میں فاقے ہیں۔ امام نے پوچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دے پھر غریب سے کہلوانا۔ کہا مولا کون سا سوال ہے؟ کہا تو اجنبی ہے نا، کسی اور شہر سے ہے نا، اگر تیری اجل تیری موت آج مدینہ میں آ جائے کیا کوئی شخص ایسا ملے گا جو تجھے غسل بھی دے دے کفن دے دے؟ کہتے سبحان اللہ، رسول کا مدینہ ہے، سارے مسلمان لڑیں گے، ایک کہے گا میں غسل دیتا ہوں مسافر ہے، ایک کہے گا میں کفن دیتا ہوں اجنبی ہے، مجھے ثواب۔ کہا پھر غریب کیوں کہلواتا ہے؟ غریب تو زہرا کا لال حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا
غیاث المستغیثین بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها۔ الہ العالمین، تجھے مولا امام حسین کی غربت کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزت میں مقبول فرما۔ اللہ کی کائنات جو قدم اس نورانی محفل میں ذکر پروردگار، ذکر رسول اللہ اور اس کی آل کے ذکر میں شریک ہوئے ہیں، ان کو معاشر کے میدان میں بہشت کی طرف لے جانا۔ خدا بندہ ہمیں رمضان مبارک کی برکات سے، فیوزات سے مالا مال فرما۔ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں فرمان رسول اور ان کی آل کے فرمان پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ مریض ہیں امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں، بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں، جو لوگ حاضر ہیں ان کے متعلقین یا غائب ہیں، پروردگار عالم ہم سب لوگ روحی اور جسمی مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے، خدا بندہ سب کو لباس عافیت پہنا دے۔ پالنے والے اللہ تو دانا و حکیم ہے۔ حاضرین مومنین و مومنات کی دلی تمنائیں ہیں، جو لوگ بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، بے دہکار ہیں، مقروض ہیں، کاروبار کی مشکلات میں گرفتار ہیں، تو دانا حکیم ہے، تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا عظمت کا واسطہ جو لوگ بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی گودی کے صدقے میں تمام کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ پالنے والے اللہ نسیم حیدر صاحب کی ہمشیرہ مریض ہیں، خدا بندہ ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ پالنے والے اللہ اس گھر پہ اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما۔ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے شہداء کو امام حسین صاحب معشور فرما۔ حاجی صاحب کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے اللہ اس ذکر کو امام کے ظہور تک زندہ و تابندہ فرما۔ خدا بندہ جو لوگ یہاں حاضر و ناظر ہیں ان پر اپنی برکتیں نازل فرما، ان کے مرحوم ان کو بخش دے۔ ہمارے والدین کو شب جمعہ ہے، سب ارواح منتظر ہیں، تجھے امام حسین کی امہ کی عظمت کا واسطہ تمام مرحومین کی تمام منزلیں آسان فرما۔ خدا بندہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں ایسے وسائل و اسباب فراہم کر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھروں میں بھیج سکیں۔ خدا بندہ جو مصلحت عطا فرما، جو مصلحت نہیں ہم سے دور کر دے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہمیں اپنا عبد بنا دے، جس طرح کربلا والے چاہتے ہیں اس طرح بننے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کاموں سے ہمارے امام کا دل خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کاموں سے ہمارے امام کا دل دکھتا ہے ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرما، ہمیں دین مبین اسلام کی مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پاکستان کو استحکام نصیب فرما، مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ شیعان حیدر خان کی جان مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ زخمی ہیں، مجروح ہیں، ٹارگیٹ کلنگ کے اندر بم دھماکوں میں، خدا بندہ ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ شہداء ابرار کے بچوں کی عمر دراز فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آشنا فرما، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو نسل بعد نسل اہل بیت کا بہترین محب بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے امتحانوں میں بہترین کامیابی نصیب فرما۔ والی دوران، حجت دوران، امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت محمد مع آلہ الاطیبین۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے تمام مرحومین و مرحومات، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات جن کا کوئی نہیں رہا، اپنے والدین متعلقین حاج صاحب اس گھر کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.